ابو بکر صدیق کا قول ہے نعم المال صالح لرجل صالح، کیا ہی کمال کی بات ہے کہ بندہ بھی نیک ہو اور پیسہ بھی بہت ہو اس کے پاس. I met some of the billionaires of Pakistan and most of the millions of Pakistan. میں آپ کو یقین بتاؤں، بہت سارے لوگ جو کہ بلینئرز ہیں نا، ان کو میں نے غریب دیکھا ہے، اور بہت سارے لوگ جن کی تنخواہ 1.5 لاکھ ہے، 2 لاکھ ہے، یا 50-60 ہزار ہے، واللہ ان کو میں نے بادشاہ دیکھا ہے. اگر آپ چاہتے ہیں نا کہ دنیا اور مال اس کا آئے، آپ کے پاس آئے، تو اللہ کے نبی سے پوچھتے ہیں یا رسول اللہ آپ کیا کہتے ہیں کہ I want to earn money, I want to become rich. اللہ کے نبی کہتے ہیں make آخرہ your priority. السلام علیکم everyone ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ماشاء اللہ، گڈ ٹو سی یو آل. کیسا جا رہا ہے؟ ماشاء اللہ انجوائے کر رہے ہیں؟ الحمد للہ. اللہ تعالیٰ اس محفل کو بابرکت بنائے ہماری دنیا اور آخرت کے لیے بھی. آپ لوگ سارے ٹیک سے، آن لائن ٹریڈنگ سے ریلیٹڈ ہوں گے، بزنس سے، اور اس کانفرنس کا تھیم یہ ہے. میں آپ سے کچھ بھائیوں والی ٹپس شیئر کرنا چاہتا ہوں. چلیں آپ سے ایک سوال پوچھتا ہوں. جسٹ امیجن ایک بندہ یہیں سے آپ میں سے کھڑا ہوتا ہے اور وہ ایک بہت بڑا بزنس اسٹیبلش کرتا ہے. وہ پاکستان میں سٹارٹ ہوتا ہے، پورے پاکستان میں پھیل جاتا ہے، بلینز آف روپیز کا ہو جاتا ہے، پھر یو ایس میں شفٹ ہو جاتا ہے، پوری دنیا میں، اور اس کا ملٹی ٹریلین بزنس، ڈالر بزنس بن جاتا ہے. اینڈ ہی بیکمز دا ریچسٹ مین آن دا فیس آف دس ارتھ فرام پاکستان یا چکوال یا یہاں سے کھڑا ہو جاتا ہے. ہم سب اس کو کیسے، کس نگاہ سے دیکھتے ہیں؟ بٹ slowly and gradually he compromises on his namaz and his Quran and his relation with his parents and اپنا اللہ کے ساتھ تعلق میں. And when he ends، میں کیس اسٹڈی بتا رہا ہوں، he ends up in hellfire. And as compared to this guy، ایک اور بندہ ہے جو محنت کرتا ہے، کوشش کرتا ہے، بٹ اس کا بزنس $multi-billion نہیں، کچھ ہزاروں پہ ہی رہتا ہے ساری زندگی. اور ہم میں سے اکثر also as a loser کہ یار he is not a good entrepreneur. Probably he's not smart, he's not sharp، اس کو ترقی نہیں ملی کام میں، اور وہ ہزار، آپ سمجھ لیں 25, 30, 40 ہزار ہی مہینے کے کماتا ہے اور وہ سائڈ پہ ہوتا ہے. بٹ ہی از آن اسپاٹ، آن نماز، پیرنٹس کے ساتھ تعلق، اچھا مسلمان، ڈرگز میں نہیں، گناہوں میں نہیں، اینڈ ہی اینڈز اپ ان جنہ. کون کامیاب ہے اصل؟ فرسٹ ون اور سیکنڈ ون؟ کوئی آپ میں سے کہہ سکتا ہے کہ فرسٹ ون کامیاب ہے؟ میرے بھائیوں، یہ جو بزنس ہے اٹس ویری گڈ. ابو بکر صدیق کا قول ہے نعم المال صالح لرجل صالح، کیا ہی کمال کی بات ہے کہ بندہ بھی نیک ہو اور پیسہ بھی بہت ہو اس کے پاس. جیسے ہماری اپنی لنگوں میں کہتے ہیں پیسہ بھی انواع ہو اس کے پاس اور بندہ بھی نیک ہو. تو یہ دنیا، یہ مال، یہ پیسہ اللہ کی طرف سے فضل ہے، نعمت ہے. کب؟ جب یہ اللہ کے دین کے لیے اور ہمارے دین، ہمیں جنت قریب کرنے کے لیے استعمال ہو رہا ہے. بٹ اس سے بڑی بلا کوئی نہیں ہے، اس سے بڑی آفت اور اللہ کا عذاب کوئی نہیں ہے اگر مجھے یہ پروسٹیوشن میں ہیلپ کرے، یا ڈرگز میں ہیلپ کرے، یا حرام ریلیشن شپس میں ہیلپ کرے، یا جھوٹ بولنے میں مجھے اسسٹ کرے، یا گناہوں میں مجھے لے جائے. میں آپ کو واللہ العظیم سکسیس کا راز بتاؤں، وہ یہ ہے کہ وداؤٹ کمپرومائزنگ آن یور آخرہ، دبا کے محنت کریں، نمازیں آن سپاٹ پڑھیں، آپ کے تھوڑے مال میں اللہ اتنی برکت دے گا جتنی آپ امیجن نہیں کر سکتے. یاد رکھیں، مال سے مسئلے حل نہیں ہوتے، اللہ کی مدد سے حل ہوتے ہیں. میں آپ کو کتنے ہی کیس اسٹڈیز بتا سکتا ہوں، میرے ذہن میں نا ہزاروں کیس اسٹڈیز اور ہزاروں لوگوں کے چہرے گھوم رہے ہیں. میرا بہت زیادہ تعلق رہتا ہے ڈرائیورز کے ساتھ، سیکیورٹی گارڈز کے ساتھ، اور میرا بہت تعلق رہتا ہے بزنس. آئی میٹ some of the billionaires of Pakistan and most of the millions of Pakistan. تعلقات رہتے ہیں، کانفرنسز میں، ٹریول میں بہت ملاقات رہتی ہے. میں آپ کو یقین بتاؤں، بہت سارے لوگ جو کہ بلینئرز ہیں نا، ان کو میں نے غریب دیکھا ہے، اور بہت سے لوگ جن کی تنخواہ 1.5 لاکھ ہے، 2 لاکھ ہے، یا 50-60 ہزار ہے، واللہ ان کو میں نے بادشاہ دیکھا ہے. اگر آپ چاہتے ہیں نا کہ دنیا اور مال اس کا آئے، آپ کے پاس آئے، تو اللہ کے نبی سے پوچھتے ہیں یا رسول اللہ آپ کیا کہتے ہیں کہ I want to earn money, I want to become rich, I want to become غنی، میں کیا کروں؟ اللہ کے نبی کہتے ہیں make آخرہ your priority. ورنہ آپ پیسے تو کمائیں گے، میری بات آج لکھ لیجئے گا، آپ کے اکاؤنٹ میں کروڑوں روپے پڑے ہوں گے، but you will never be able to benefit from this money. نہ آپ اپنی ہیلتھ پہ خرچ کر سکیں گے،
نہ آپ اپنی فیملی پہ خرچ کر سکیں گے, اور حسرت کے ساتھ اس ساری محنت کو اور پیسے کو دنیا میں چھوڑ کے انسان جا رہا ہوگا اور اپنی انگلیاں چبا رہا ہو, کاش مجھے کچھ مزید لمحے مل جاتے. پیسہ تو فائدہ اس کا ہے نا جو بینیفٹ پہنچائے مجھے, مال اس کا فائدہ ہے جو میرا کوالٹی آف لائف بہتر کرے, بٹ اس مال کا کیا فائدہ جو کہ میری کوالٹی آف لائف ڈیکریز کر دے, میری زندگی میں بے برکتی لے کے آئے, میرے ریلیشنز میں پھڈے لے کے آئے, میرے گھر میں. اور یہ بتاؤں, حرام کا ایک لقمہ ڈسٹروائے یور لائف, ڈسٹرائز یور لائف. میں کوئی ایگزامپل دیتا ہوں. ایک پانی کا ایک ٹینکی ہے, پینے والی نہیں, نہانے والی. پینے والی کے بارے میں ہم زیادہ کانشیس ہوتے ہیں, نہانے والی پانی کی ٹینکی ہے, ٹھیک ہو گیا. اگر اس میں ایک یورین کا ڈراپ گر جائے, ہم اسے کبھی نہانا پسند کریں گے؟ یار پوری ٹینکی گیلنز آف لیٹرز ہے, اس میں ایک ڈراپ کیا معنی رکھتا ہے, بٹ ہم اس کو سارا واش کرواتے ہیں کہ نہیں چینج کرو, صاف کرو, اس کو دوبارہ پانی بھرتے ہیں. لیکن میرے لاکھوں کے بینک اکاؤنٹ میں ایک حرام کا لقمہ آ جائے, مجھے تو پرواہ نہیں ہوتی اس کی. نیور. وہ بھائی اور وہ بہن لوزر ہے جو کہ زیادہ کمانے کے چکر میں حرام بھی تھوڑے سے پیسے ڈال دیں. تو آپ لوگ نا پیسے کمانا چاہتے ہو, الحمدللہ بہت اچھی بات ہے, لیکن کیا کرو, پروفیٹک ٹپ, اپنی آخرت کو اپنا فوکس بناؤ, دنیا ذلیل ہو کے آپ کے پاس آئے گی. میرا پرسنل ایکسپیرینس یہی ہے. میں نے جب پیسے کو اپنا سب کچھ بنایا ہوا تھا نا, اپنا ہم اور حزن اور انزائٹی اور فائنینشیل اسٹیبلٹی اچیو کرنے کے لیے بھاگ رہا تھا, اور نمازوں پہ رزاق کو بھولا ہوا تھا. ہم عجیب مسلمان ہیں, ہم رزاق کو بھول کے رزق کی تلاش میں 8 بجے اٹھتے ہیں اور صبح 6 بجے کا الارم نہیں لگاتے کیونکہ رزاق وہاں راضی ہوگا. اسٹرینج پیپل. یہ ویسٹرنس کی فلسفی ہے, زیادہ جان مارنے سے زیادہ پیسہ آتا ہے. نہ, زیادہ جان مارنے سے زیادہ پیسہ نہیں آتا, اپرچونٹیز کے ساتھ پیسہ آتا ہے, اور اپرچونٹیز کا مالک کون ہے؟ وہ رب کی ذات ہے. تو میں نے زندگی میں دیکھا ہے, جب میں نے پیسے کو اپنا ہدف مقصد بنایا نا اور اس کے پیچھے بھاگا, I couldn't earn much money. My life was scattered. ہیلتھ ڈیٹوریٹ ہو رہی تھی, اسٹریس تھا, XYZ تھا. لیکن جب میں نے اللہ کو اپنا مین ہدف اور مقصد بنایا, مین فوکس بنایا کہ میں نے رب کو ناراض نہیں کرنا, چاہے پیسہ زیادہ آیا کم, آئی ڈونٹ کیئر. اب یقین جانے پیسہ قدموں میں آیا شیڈو کی طرح. This world, this money is like a shadow. If you run after it, it will run away from you. But if you make Allah your priority, آپ کے پیچھے آ گئی ہے. تو میں آپ کو نا 3 بیسک لائف کے سکسیس پرنسپل شیئر کر کے جاتا ہوں یہاں سے. پہلا پرنسپل, اللہ کے نبی نے کہا, بلکہ یہ حدیث نہیں ہے, یہ سلف صالحین کے اقوال ہیں, اور وہ ہمیشہ اپنی زندگی میں ایک دوسرے کو نصیحت کیا کرتے تھے. اور پہلی بات کیا کرتے تھے, and they used to call it the principles of success. پہلا پرنسپل, they said make آخرہ your priority, Allah will take care of your dunya. من اصلح آخرتہ اصلح اللہ دنیاہ. جو اپنی آخرت کو اپنی پرائورٹی بنا لیتا ہے, اللہ اس کے دنیاوی معاملات he will take care of it. اور ایک اس کو سپورٹ کرنے کے لیے حدیث قدسی بھی آتی ہے. اللہ تعالیٰ خود کہتے ہیں, یا ابن آدم, اے آدم کی اولاد, تم سب سے خطاب ہے پرسنلی, تفرغ لعبادتی, تم اپنے آپ کو نا تھوڑا میرے لیے الگ کر لیا کرو, تھوڑا اپنے آپ کو نا عبادت کے ٹائم گزار. یعنی جس نے تجھے 24 گھنٹے دیے اس کے لیے 24 منٹ نکال لیا کر. میں کیا کروں گا, املا صدرک غنًا واسد فقرک, میں تیرے دل کو غنی کر دوں گا اور تیری فقیری کو دور لے جاؤں گا تجھ سے. یہ اللہ کا وعدہ ہے. وَإِلَّا تَفْعَلْ, اور اگر تو نے میری عبادت کے لیے ٹائم نہ نکالا تو میں کیا کروں گا, ملأت یدیک شغلا ولم اصد فقرک, پھر میں تیرے ہاتھوں کو کاموں سے بھر دوں گا اور تیری فقیری تو سے دور نہیں جائے گی. اللہ کے نبی نے بھی یہ کہا, جو شخص صبح کرتا ہے, من اصبح والدنیا اکبر ہمہ, دنیا سب سے بڑا اس کا ہم اور غم ہوتی ہے نا, یعنی all what he fears about his project, his assignment, his task, his deliverables, اور اس کو پرواہ نہیں کہ فجر کی نماز پڑھی یا نہیں پڑھی, جس کے لیے دنیا سب کچھ ہے, فیئر, انزائٹی, فائنینشیل انزائٹی اس کو گھیرے ہوئی ہے, اور آخرت کی پرواہ نہیں ہو اس کو. کیا ہوتا ہے اس ساتھ, فرق اللہ علیہ شمرہ. یہ آتھینٹک حدیث ہے, گو اینڈ گوگل اٹ. اللہ ایسے کاموں کو بکھیر دیتے ہیں, اس کی ہیلتھ کمپرومائز ہوتی ہے, کبھی کورٹ کے چکر لگاتا ہے, کبھی کچہری کے چکر, کبھی تھانوں کے چکر, کبھی کوئی مسئلہ ہو گیا, کبھی میریٹل لائف ڈسٹرب ہے. ہی از اسکیٹرڈ آل دا ٹائم, کیونکہ اس کی دنیا پرائرٹی تھی.